السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، آج بات کرنی ہے مکان کیسا ہونا چاہیے۔ اچھا، آپ سمجھ لیں آپ نے پلاٹ لے لیا ہے اور مکان بنانے کا سوچ رہے ہیں، تو مکان سازی کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ ایک رہائش کے لیے ہوتا ہے، اور اس کے بعد ایک زیبائش ہوتی ہے اور ایک نمائش ہوتی ہے۔ اچھا، رہائش کے درجے میں جو مکان ہے اس میں ڈپینڈ کر رہا ہے کہ آپ کا فیملی سائز کتنا ہے، کتنے بچے ہیں آپ کے، اور گھر میں کوئی بزرگ ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ سب سے پہلے کچن ہوتا ہے۔ کچن کے اندر بہت سارا وقت گزرتا ہے گھر کی جو خواتین ہوتی ہیں، تو کچن کے جو ہے وہ پورا اس کا ڈرینیج سسٹم، اس کے کاؤنٹر کا لیول، اس کے اندر برتن رکھنے کی جگہ، آٹا رکھنے کی جگہ، اور اس کے اندر چولہا جو ہے وہ، اور پھر اس کے اندر جب دھلائی کا کام ہوتا ہے پانی جو ہے وہ صحیح طرح سے ڈرین آؤٹ ہو، اور ایگزاسٹ فین کا سارا یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہوں۔ اسی طرح بیڈ رومس کے اندر جو ہے الماریاں صحیح ہوں، دیکھنا چاہیے قبلے کا رخ کدھر ہے آپ کا، وہ اس کا حساب سے بیڈس کی سیٹنگ ہو۔ پھر ہمارے یہاں 3 موسم ہوتے ہیں، گرمی سردی جو ہے، ان کے حساب سے الماریوں میں کپڑے آتے ہیں، رضائیاں رکھنی ہوتی ہیں، اس قسم کی چیزیں اس کے لیے بندوبست ہو۔ پھر ڈرائنگ روم میں مہمان آتے ہیں، ان کے لیے سیٹنگ ہونی چاہیے۔ اچھا، لاؤنج بہت اہم ہوتا ہے، اس کے اندر بہت سارا ٹائم ہمارا گزرتا ہے۔ سٹور کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ گھر میں عبادت کرنے کی جگہ کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ پھر سیکورٹی کا، پھر بچوں کے پڑھائی کے جو اسٹڈی روم ہے وہ دیکھنا پڑتا ہے، یعنی کہ ہر فرد کی جو ہے ریکوائرمنٹ جو ہے وہ اس کے اندر دیکھنی پڑتی ہے۔ تو اگر سائز ہے تو اوپر والی منزل میں بعض دفعہ بزرگ اوپر نہیں جا سکتے، ان کے گھٹنوں کا پرابلم ہو جاتا ہے، وہ دیکھنا پڑتا ہے۔ اس میں جو اسٹیئر آپ بناتے ہیں، اسٹیئر کا جو رائزر ہے وہ 6 انچ سے زیادہ نہ ہو، ورنہ وہ چڑھنا اس میں مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح یہ ہے کہ پھر سیکورٹی میں دیکھنا پڑتا ہے، گھر کے اندر کوئی دروازہ کس طرف سے ہے، کتنے دروازے ہیں، وہاں آنا پڑتا ہے۔ پھر جب ہمارے ہاں موسم ہوتے ہیں اس میں مچھر آتے ہیں، مچھر گھر کے اندر آئے، مکھیاں آئیں، ان کے لیے دروازوں کے اوپر جالیاں لگانی وہ ہونی چاہیے۔ اسی طرح بارشی پانی جو ہے گھر کی پیڑھی جو ہے، یعنی کہ اس کا پلنتھ لیول جو ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ صحیح ہو۔ تو یہ سارا جو ہے نا، یہ رہائش کی چیزیں ہیں کہ اس کے اندر وہ ہونی چاہیے۔ ہمیں یاد ہے کہ جب لوگ مکان بناتے ہیں تو بڑے جذبات میں ہوتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب پاکستان بنا تو چونکہ انگریز یہاں سے گئے تھے، وہ بڑے بڑے گھر تھے ان کے، تو ہمارے لوگ 4 کنال 5 کنال کے گھر بناتے تھے۔ آج وہ گھر گلبرگ میں ادھر ادھر بنے پڑے ہیں، لیکن یہ کہ ان کے بچے باہر چلے گئے، فیملی چھوٹی ہے، اور وہ ان کو اس کی مینٹیننس کا بڑا مسئلہ ہے۔ یعنی جہیز کی پیٹی جو ہے اگر فرسٹ فلور پر پڑی ہے وہاں جا ہی نہیں سکتے۔ یہ آپ کو ملیں گے گارڈن ٹاؤن میں، ادھر سارے یہ گھر ملیں گے۔ اچھا، اس کے بعد زیبائش ہے، یعنی خوبصورتی، وہ اس میں خوبصورتی ہونی چاہیے مکان میں، لیکن اس میں فضول پیسہ نہیں خرچ ہونا چاہیے، بیلنس ہونا چاہیے۔ جیسے رنگوں میں بیلنس ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کی ہائٹس میں بیلنس پیدا کیا جاتا ہے، یعنی اس میں بھی جو ہے آپ پھر یہ کہ وقت کے ساتھ ساتھ نا چیزیں بدلتی رہتی ہیں۔ جو آج سے 20 سال پہلے چیزیں تھیں آج اچھی نہیں ہیں، اسی طرح جس طرح فیشن بدلتے ہیں اس طرح وہ بھی چیزیں بدلتی رہتی ہیں، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ لیکن بہت سارے آرکیٹیکٹ ایسا مکان بناتے ہیں کہ وہ 40 سال بعد بھی، 50 سال بعد بھی جو ہے اس میں خوبصورتی رہتی ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں انگریزوں کی بلڈنگیں جو بنی ہوئی ہیں آپ تک جو ہے، یہ لاہور کالج، یہ چیزیں بنی ہوئی ہیں، ان کو زیادہ مینٹیننس کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، ہر سال پینٹ کرانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس میں زیبائش ہو، مگر اس میں وقت کے ساتھ بھی اس میں ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد ایک تیسری چیز ہوتی ہے نمائش۔ تو نمائش سے پرابلم کریٹ ہوتا ہے کہ نمائش میں ہم دکھانا چاہتے ہیں دوسروں کو، ہم نے یہ، ہمارے پاس اتنا پیسہ، اتنا، دیکھو ہمارے ملکوں میں یہ غلط روایت چلی ہوئی ہے۔ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں مکان سارے ایک جیسے ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن اندر ساری سہولتیں ہوتی ہیں۔ ہمارے ہاں یہ چیز نہیں ہے، ہمارے یہاں جو بہت بڑا مکان بنا لیں گے، بڑا خوبصورت عالیشان، اس کی مینٹیننس کا جو ہے وہ پتہ ہی نہیں ہوتا۔ جب مینٹیننس ہوتی ہے تو فیملی سائز کا نہیں پتہ ہوتا کیا ہے۔ تو فیملی سائز کا بندہ فیوچر میں دیکھتا ہے کہ بچے کی شادی کرنی ہے، تو 2 بیٹیاں ہیں تو یا 2 بیٹے ہیں، ان کے الگ الگ کمرے ہو جائیں، ٹھیک ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ اپنا گھر بنا لیں گے۔ تو اس طرح یہ نمائش سے، اصل پرابلم نمائش سے
ہمارے یہاں ہوتی ہے اور بہت سارے مکان میں ہوتی ہے. پھر ہوتا ہے کہ مکان نا انسان جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں جوائنٹ فیملی سسٹم سے مکان بناؤں گا, سب یہیں رہیں گے. بعض دفعہ اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ سب وہ مکان بنا لیتے ہیں, اس بعد میں پھر سوشل لائف میں ڈفرنس آ جاتا ہے. جو ابھی ایک بہو اور قسم کی آ گئی, دوسری بہو دوسری قسم کی آ گئی, تو وہ اکٹھے نہیں رہ رہے. اب اس کی تقسیم بھی بڑی مشکل ہے. اب آپ نے مکان تو بنا لیا کہ جناب بیسمنٹ میں ہم بنائیں گے سوئمنگ پول بنائیں گے, اور جناب ادھر ہم ہال بنائیں گے, اتنے پارٹیاں ہوا کریں گی, یہ آپ نے یہ اپنے خیال سے مکان بنا لیا. لیکن اب وہ چیزیں نہیں, حالات چینج ہو گئے. اب اس مکان کو مارکیٹ میں نہیں خریدے گا. اب مکان ایسا بنائیں جو بک بھی جائے, جس کی ڈیمانڈ ہو مارکیٹ میں, اس سے فائدہ ہے. اچھا اب یہ ہے کہ اب چھوٹے مکانوں کا ٹرینڈ آ گیا کیونکہ بجلی کے بل بہت زیادہ آتے ہیں. جی ہاں, اور گیس بھی مہنگی ہے اور یوٹیلیٹیز مہنگی ہیں, تو لوگ چھوٹے مکانوں کی طرف رہا. پہلے نہیں تھا, پہلے 5 مرلے کا مکان تو بہت غریب آدمی بناتا تھا. لیکن اب عام غریب آدمی کیا, امیر آدمی بھی 5 چھوٹے مکانوں میں رہنا پسند کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک ٹرینڈ چینج ہوا ہے کہ آپ مکان اتنا بنائیں اپنی ضرورت کے مطابق. دیکھو زندگی تو سکون سے گزارنی نا. آپ نے ایک بہت بڑا ہاتھی ٹائپ مکان بنا لیا, اب آپ بیٹھے ہیں آپ اس کی مینٹیننس کے لیے, یہ بھی دیکھنا ہے. تو زندگی جو ہے سکون سے گزارنی چاہیے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ پھر نیکسٹ میں بات کریں گے. جب پلاٹ خریدنا ہے تو وہ کیسا خریدنا چاہیے پلاٹ, ہے جی, کہ اس میں مطلب ہے کہ لوگ پلاٹ خرید لیتے ہیں اور وہ اس میں دیکھتے نہیں ہیں کہ وہ اس کا سن ڈائریکشن کیا ہے اور اس کی جو ہے وہاں فیسلٹیز کیا ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.